فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو فَرِجَالًا تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرو، او رُكْبَانًا یا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس جب تمہیں امن حاصل ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو، کما علمکم جیسا کہ یاد کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون جسے تم جانتے نہیں تھے۔ بس اگر تمہیں خوف ہو نماز پڑھنے میں تو اس وقت کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرو یا پھر سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرو۔ بس جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طریقے سے یاد کرنے کا اللہ نے سکھایا ہے، اس طریقے کو تم اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ تو بات کل چل رہی تھی نمازوں کا اہتمام کرنا، خاص کر صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اب اگر حالات ایسے ہو گئے دشمن سے بعض مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جنگ کے موقع پر، تو جنگ کے موقع پر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر نماز کیسا پڑھنا ہے وہ 5ویں پارے کے اندر اور احادیث کے اندر بھی صلاۃ الخوف کے نام سے باب صلاۃ الخوف ایسا وہاں باب رہتا ہے، اس کے تحت جنگ کے موقع پر نماز کیسا پڑھنا ہے وہ ترتیب پوری قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہاں اگر دشمنوں سے مقابلے کی بات آ گئی ہے، اب نماز جیسا ہم اب رکوع سجدہ کر رہے ہیں ویسا کرنے نہیں ہو رہا، دشمن سے لڑی ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، پہلی بات تو کیا پڑھ سکتے تو پڑھو، کھڑ کے ہی اشارے سے پڑھ لو، نہیں تو پھر کیا کرو سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لو۔ 2 صورتیں، یا تو کھڑے ہوئے اشارے سے پڑھ لو یا پھر سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ نہیں تو کیا ہوگا، نہیں تو کیا ہو پھر جتنا ہو سکے وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، وقت میں ادا کرنے کا موقع نہیں ہوا، اب دشمن سے لڑائی ختم ہو گئی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ پورا امن حاصل ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، دشمن سے مقابلہ ختم ہو گیا، اب نارمل طریقے سے ہے حالات، تو پھر اس وقت میں جیسا نارمل وقت میں نماز کیسا پڑھتے ہیں رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے، تو ویسا اطمینان سے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہوا کیا، یہ آیت میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی بولتے اسے، تو اس موقع پر کفار سے جنگ ہو رہی تھی، تو جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی نماز چھوٹنے کے قریب تھی، بالکل عصر کی نماز، سورج ڈوب گیا تھا، بالکل ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار مکہ مشرک لوگوں کو ان کو برا بھلا کہنے لگے، کیسے خراب لوگ ہیں تمہیں، کیسے بے ڈھنگے آدمی ہیں تمہیں، تمہارے سے لڑتے ہوئے ہماری نماز خراب ہوگی، نماز کا وقت چلے گیا ہمارا، تمہارا کتنا بھی لڑنے کا تمہارا اصول نہیں کیا، ان کو برا بھلا کہنے لگے کافروں کو، مشرکوں کو۔ بعد میں یہ ان کو برا بھلا بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب ہماری نماز بالکل چھوٹنے کے قریب ہے، عصر کی نماز، سورج ڈوب رہا، اب کیا کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہی نماز نہیں پڑھا، تمہارے ساتھ میں بھی جنگ میں شریک ہوں، غزوہ خندق میں میں بھی نماز نہیں پڑھا، اب کیا کریں گے۔ چلو بعد میں پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک طرف وادی کی طرف، وادی بطحان کی طرف رخ کر کے اس طرف وضو کیا، بعد میں پھر صحابہ نے وضو کیا، بعد میں پھر نماز عصر کی ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ڈوب چکا تھا، تو پھر اس کے بعد مغرب کی نماز بھی پڑھی ہے، بالکل سورج ڈوبنے کے قریب میں عصر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز کے فارغ ہونے کے فوراً سورج ڈوب گیا، پھر اس کے بعد میں مغرب کا وقت ہو چکا تھا، پھر مغرب کی نماز بھی پڑھ لیے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں، قبروں اور گھروں کافروں کے، ان مشرکین کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ خندق کے موقع پر دعا کی اور انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب کل کے سبق کا اور آج کی یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فٹ کرو۔
صلاۃ وسطیٰ سے کل بتایا تھا میں، مشہور حدیثوں میں سے بہت سارے احادیث ہیں، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، تو یہ حدیث اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان مشرکوں کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ، اب صلاۃ وسطیٰ سے کوئی سی نماز مراد ہے یہاں، ان کی نماز کون سی چھوٹ رہی تھی؟ عصر کی نماز، تو صلاۃ وسطیٰ سے انہوں نے ہمیں روک دیا، تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے اپنے زمانے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ثابت ہو گیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے زمانے میں قوم جس نماز سے سستی کرتی تھی، تو اس نماز کے بارے میں صحابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صلاۃ وسطیٰ کا اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے، خاص کر وہ صلاۃ وسطیٰ یہی ہے، جس نماز کے بارے میں قوم سستی کرتی تھی، اس نماز کے بارے میں صحابہ کہتے تھے یہی صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کا اہتمام کرو، صحابہ یہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اب یہاں سمجھنے کی کچھ باتیں وہ سمجھو، نماز وقت پہ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ کا موقع ہے، کوئی اور موقع، پریشانی کا موقع ہے، اگر آپ رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، اور اس وقت میں کیا کرو؟ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی کوشش کرو اشارے سے، نہیں تو پھر کیا کرو؟ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اب نہیں، موقع ویسا نہیں ہے، کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سواری پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اب تو کیا کرو پھر؟ بعد میں قضا ہو سکے تو وقت میں پڑھنے کی کوشش کرو، وقت میں پڑھنے کا بھی ویسا موقع حالت ایسی نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ بعد میں بھی کیوں نہ ہو قضا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ تو قضا بھی کیوں نہ ہو پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے کچھ مسئلے اور کچھ سمجھنے کی باتیں۔ پہلی بات تو کیا، اگر آج کی نماز ہے تو پھر آج کی عصر کی نماز ہے، اب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سورج ڈوب گیا تھا، اب پھر اس کے بعد پھر کیا کریں؟ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے سمجھنے کا، اگر آج کی عصر کی نماز ہے تو سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے یا ڈوب بھی گیا ہے تو ویسے وقت میں بھی آج کی نماز عصر کی پڑھ سکتے ہیں، پھر کل کی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آج کی نماز ہے، نماز کے لیے کھڑ گئے، عصر کی نماز کے لیے سورج ڈوب گیا تو پھر بھی آج کی وہ عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا؟ دوسرا مسئلہ دشمنوں کو بد دعا کرنا۔ اب ہمیں کیا بولتے ہیں عام طور پر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمنوں کو بد دعا نہیں کیے، اب یہاں حدیث ثابت ہو رہا ہے دشمنوں کو اللہ، ان مشرکین مکہ، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تو پھر یہ حدیث کہیں کو ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری جو بات ہے یہ ہمیں جو بولتے سنتے رہتے نہیں، پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیا، اب یہاں کیسے آگے حدیث؟ پھر بد دعا دیے، دشمنوں کو بد دعا دے سکتے، یہاں سے ثابت ہو رہا ہو، تو دشمنوں کو بد دعا دو، ظالموں کو بد دعا دو، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو فرعون حامان کی طرح ان کو بھی تو زمین کے اندر دھسا دے، تیرا عذاب میں ان کو مبتلا کر دے۔ اگر ہدایت ہو تو ہدایت کی توفیق سے اللہ نواز دے، ہدایت نہیں ہے تو پھر اسے ظالموں کو صفحے ہستی سے، دھرتی سے ان کو خالی کر دے۔ دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو دشمنوں کو بد دعا کرنے کی بات یہاں سے وہ بھی ثابت ہو گئی ہے، دشمنوں کو بد دعا کر سکتے، کرنا چاہیے۔ تو دشمنوں کو بد دعا کرنے کے لیے پہلے ہماری دعا میں اثر ہونا، دعا میں اثر ہوگا تو پھر ان کے لیے بد دعا بھی ہمیں قبول ہو سکتی ہے۔ ہماری دعا میں اثر نہیں ہے تو پھر دشمن کے لیے بد دعا کہاں قبول ہوگی؟ اب دعا میں اثر کیسا آتا ہے؟ حلال کھانے سے آتا ہے، شریعت پر عمل کرنے سے آتا ہے، سنت پر عمل کرنے سے آتا ہے۔ اگر آدمی ناشتے کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام ہے، اگر اس میں ایک دانہ بھی، ایک پیسہ بھی، اگر بریانی پکا دی، ناشتہ پکا دی، کیا پکا دی، بہرحال سب چیزیں حلال ہے، کرے پاک ڈالنا تھا بغار کے لیے، وہ کرے پاک کے لیے پیسے حلال کے استعمال نہیں ہوئے، حرام کے پیسے استعمال ہوئے، تو پھر وہ کرے پاک کے 2-4 روپے استعمال ہوئے نہیں حرام کے، وہ 1-2-4 روپے کی برکت، اس کی نوسط سے یہ حلال پیسے کی پوری برکت ختم ہو جائے گی۔ پیسہ کیسا ختم ہو جائے گی؟ 1 روپیہ تو پڑیا سو، اس میں 2-4 روپے تو پڑے سو، اتنے پیسے پورے حلال کے تو ہے سو۔ مثال سے سمجھو، اگر 1 بکیٹ دودھ ہے، اس کے اندر اگر 1 پیشاب کا خطرہ پڑ گیا تو 1 بکیٹ دودھ ہے، 20 لیٹر کی دودھ کی بکیٹ ہے، لیکن 20 لیٹر کی بڑی بکیٹ کے اندر اگر 1 پیشاب کا خطرہ پڑ گیا تو کون تو پیتے اسے؟ مسلمانوں کے پاس تو حلال نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہوتا، خطرہ ایک ہی تو پڑا سو پیشاب کا، شراب کا ایک ہی خطرہ پڑ گیا اس کے اندر، لیکن پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، یا پھر زہر کا ایک خطرہ اس کے اندر پڑ گیا ہے، تب بھی نہیں پی سکتا آدمی، تو ویسا ہی ہے، ویسا ہی ہے شریعت بھی، کہ جب اتنے پیسے حلال کے ہیں، اب اس کے اندر جیسا ایک اگر پیسہ حرام کا آ گیا تو جیسا بڑی بکٹ کے اندر ایک خطرہ اگر شراب کا، پیشاب کا پڑ گیا، زہر کا پڑ گیا تو وہ جائز نہیں ہوتا، تو ویسا ہی ایک کا پیسہ اگر
حرام کا پڑ گیا، پورے پیسے حلال کے چاہیے، صرف ایک پیسہ اگر حرام کا ہے، صرف پورے جبے کے اندر ایک دھاگا، خالی ایک دھاگا اگر حرام کا ہے، حرام کمائی کا ہے، تو پھر وہ ایک دھاگے کی نحوست سے پورے پیسے حلال کے اور برکت کے پیسے پورے حرام ہو جائیں گے۔ تو جو جسم اور جس جسم کا گوشت حرام پیسے سے پلا بڑا ہے، پرورش پایا ہے، وہ گوشت اور وہ جسم والا آدمی جہنم میں جانے کے قابل ہے، جنت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے حلال لقمے کھانے اور اپنے گھر والوں کو کھلانے کی کوشش کرنا۔ تو حلال لقمے کھائیں گے تو پھر دعا قبول ہوگی، حلال لقمہ نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے حلال کی شرط اللہ نے لگائی ہے، تو حلال آدمی استعمال کرے، حلال کمائے، حلال کمائے۔ حلال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پیسے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیسے کے لفظ کو، پیسے کمانے کو، مال کو اللہ نے خیر کے لفظ سے اللہ استعمال فرمایا ہے۔ خیر، الصلاۃ خیر بولتے نہیں، نماز بہتر ہے نیند سے، ویسا اللہ نے مال کو خیر کے لفظ سے اللہ استعمال کیا ہے۔ خیر الوصیہ، پیچھے وصیت کے حکام کے بارے میں آیا تھا، تو بہت ساری جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید میں مال کو خیر اور فضل سے اللہ استعمال کیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی دیکھو، سورہ جمعہ کے جمعے کے سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جب اذان ہو جائے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ کر آؤ، اللہ نے ایسا فرمایا۔ پھر آگے اللہ شاہ فرماتی ہے وابتغوا، جب نماز تم پڑھ لیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے تم فارغ ہو گئے، نماز سے تم اسے پوری کر لیے، نماز سے فارغ ہو گئے تو کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دیکھو یہاں اللہ نے تلاش کرو، کسے؟ من فضل اللہ۔ اب یہاں فضل سے مراد کون سا ہے؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے یہاں؟ روزی، حلال روزی کمانا۔ تو ثابت ہو گیا قرآن مجید سے اور حدیثوں سے بھی کہ حلال مال یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، فی نفس ہی مال اچھا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اسے خیر کے لفظ سے اللہ اسے یاد کیا ہے، فضل سے اللہ اسے یاد کیا ہے۔ مال فی نفسی اچھی چیز ہے، لیکن مال کو آدمی جب تک جیب میں رکھے گا تب تک وہ سلامتی سے منزل تک پہنچے گا۔ اگر دنیا جیب میں نہیں سرکا، اگر دنیا میں دل میں آ گئی تو پھر دل کی دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت کے بعد کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک مال جیب میں رہے گا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب مال جیب سے ہٹ کر دل میں آ جائے گا تو پھر وہی سوچا، سو گئے تو وہی سوچا، فجر کسے ڈبانا، کسے شراب اڑانا، کسے ٹوپی پہنانا، یہ چلتا خالی، کسے بکرا بنا کر ذبح کرنا، یہ چلتا۔ سوال پیاری بات، کسی بکرا بنانے کے، ہمیں کسی کو بکرا بنا دیے، ہمارے کو تو بکرا بنا ڈالتی ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا اسے کو تو دھوکہ دے ڈالتی، ان کسی کو نفع پہنچاتا تو پھر اسے بھی لوگ نفع پہنچائیں گے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، اگر ہمیں لوگوں سے اچھا معاملہ کرے تو پھر لوگ ہمیں سے اچھا معاملہ کریں گے۔ تو یہ بات ہے، اچھائی چاہتے ہو تو پھر لوگوں سے اچھائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرے گا تو پھر اچھائی کا معاملے کا بدلہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات تو اس کے ذریعے سے صلاۃ الوسطیٰ سے اثر کی نماز ہی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ دوسرا دشمنوں کے بد دعا کرنا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اگر آج کی اثر کی نماز ہے تو وہ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بات آج کے اس حدیث اور واقعے سے آیت سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ تو نماز اگر وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہوا، پڑھ سکے نہیں، دشمن سے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس وقت میں نہیں پڑھنے کا چانس، موقع نہیں تھا، حالت سازگار نہیں تھی، تو اس وقت اس کے بعد جب حالات اگر سازگار ہو جائیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حالات سازگار ہونے کے بعد بھی کیوں نہ ہو، خضا ہی کیوں نہ ہو، بعد میں پڑھنا چاہیے۔ جنگ کے موقع پر نماز معاف نہیں ہے، اگر نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے تو پھر بعد میں اسے پڑھ سکتے ہیں، خضا بھی کیوں نہ ہو پڑھنا چاہیے۔ نماز کسی حالت میں کسی مسلمان بندے پر چھوٹ اور معاف نہیں ہے جب تک۔ دیکھو اور ایک آخری ایک نقطہ بولتے دیکھو، پوائنٹ ایک نقطہ بولتے دیکھو، انسان مسلمان زندہ ہے تو نماز پڑھنا سوچو، ہے پڑھنا سوچ کیسا کہ لیٹ کر کی، سو کر کی، طبیعت جیسی ہے ویسی، اگر طبیعت اچھی ہے کھڑے کو پڑھ سکتا تو پڑھنا چاہیے، نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، لیٹ کر، یہ سب طریقے ہیں۔ اچھا یہ تو زندہ ہے اس وقت میں، لیکن ایک نقطہ پوائنٹ، علمی بات یاد رکھو، علمی بات یاد رکھو، بڑی اچھی پوائنٹ کی بات ہے۔ مسلمان بندہ جب زندہ ہے تو نماز پڑھنا چاہیے، معاف نہیں ہے۔ اگر مسلمان بندہ مر بھی جاتا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کون سی پڑھتے؟ نماز مر گیا تو آدمی جنازے کی نماز پڑھتے۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی ہے، مسلمان بندہ ایسا ہے جب وہ زندہ رہتا ہے تو ان نماز پڑھتا ہے، جب ان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے دوسرے عالم کی طرف تو اس کی طرف سے نماز پڑھی جاتی ہے۔
جب ان زندہ رہتا ہے تو ان اپنے آپ سے اپنی طرف سے اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ سے بخشش مانگتا ہے. اللہ میں بہت گناہ کیا تو معاف کرتا. اللہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. یہ اللہ سے دعا کرتا ہے بخشش کی. جب زندہ ہوتا ہے تو ان دعا کرتا ہے بخشش کی. جب ان مر جاتا ہے تو لوگ پبلک اسے سلا کر اس کے سامنے اللہ کا نام لے کر بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لی حینا، یہ دعا ہے. جب ان زندہ رہتا ہے تو اللہ کے بخشش کی دعا ان اپنے لیے خود کر لیتا ہے. جب ان مر جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا، انسان مسلمان جب زندہ رہتا ہے تو نماز خود پڑھتا رہتا ہے، بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. جب انسان مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے لوگ نماز پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا کر کے اسے رخصت کریں گے. معلوم ہو گیا، نماز کبھی معاف نہیں ہے. مر گیا تو معاف نہیں ہے نماز، مر گیا تو جو نماز معاف نہیں ہے. پڑھ کر اسے دعا کر کے اسے، جیسا کوئی پولیس آدمی مر گیا تو اسے کیا کرتے ہیں، ٹپاکیاں جلا کو اسے سلام کرتے نہیں، سلامی پیش کرتے نہیں. تو ویسا ہمارے لیے اسلام کا قانون کیا، کوئی آدمی مسلمان مر گیا تو اسے نماز پڑھ کے اسے دعا کر کے مغفرت کی، اللہ کے پاس اسے بخشوا کر رحمت اللہ سے مانگ کر پھر اسے رخصت کرتے ہیں. تو یہ ہے نماز. پتہ چلا کہ مسلمان بندہ زندہ ہوتا ہے تو ان نماز پڑھتا ہے، ان بخشش کی دعا کرتا ہے. جب یہ مر جاتا ہے تو پبلک، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب مسلمان، اس کے بھائی اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے اللہ سے اس کی بخشش اور گناہوں کی معافی کی دعا کر کے اسے دنیا سے دوسرے عالم کی طرف اسے رخصت کرتے ہیں. پتہ کیا چلا، نماز کبھی معاف نہیں ہے. اس لیے جب تک زندہ رہیں نماز پڑھتے رہیں گے تو پھر مرنے کے بعد ہماری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. دعا اللہ سے دعا کرتے رہیں گے ہر نماز بعد، اللہ اچھی موت عطا فرما، تو پھر اللہ اچھی موت دیں گے. نماز پڑھتے رہیں پھر دعا کرتے تو پھر موت کیسے آئے گی؟ کسی لاری کے نیچے کی، کہاں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، پھر جنازے کی نماز ہی نہیں ملتی. پھر آدمی چٹنی ہو گیا، لکو ہوا، لہاری چڑھ گئی سر پر، جسم پر لہاری چڑھ گئی، تو پھر کہاں اس کو جسم دکھا سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ مجھے اچھی موت عطا فرما، قلبے کی موت عطا فرما. اللہ سے اگر روزانہ نماز پڑھ کے دعا کرتے رہیں گے تو پھر ہماری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. نماز تو نہیں آئیں گے، نماز سے اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو پھر ہماری موت کہاں آتی معلوم نہیں. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا مرتے دم تک پورے مسلمانوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.